بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مسائل جو ایک سیریز ہماری چل رہی ہے، جس کے اندر میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو روزے کی فرضیت، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، قضا، کفارہ، مکروہ ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ ساری ڈیٹیل میں نے بتائی۔ ساری ویڈیوز جو ہے نا، ساری بیانات جو ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، تو اگر کسی نے نہیں سنے تو وہاں جا کے اس کو سن سکتا ہے۔ ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی جن لوگوں کے لیے رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ کن کن چیزوں میں ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ عورت حمل سے ہو اور روزے سے بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ عورت اپنے یا کسی کے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہ ملے، تکلیف پہنچتی ہو، اس کے لیے بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 4، مسافر شرعی جو کم از کم 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ پھر اگر کچھ تکلیف اور دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھیں، لیکن خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ یعنی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی پوری گنجائش ہے، لیکن اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لیں۔ جیسے کہ بعض دفعہ انسان اپنی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے یا ٹرین میں ہوتا ہے تو اے سی وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں ایزی ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، انسان آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے، تو نہ چھوڑے۔ سفر میں اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب بندہ صبح صادق انتہائی سحر کے وقت سفر میں ہو، لیکن اگر صبح صادق کے وقت سفر میں نہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے ایکسپلین کر دیا مسافر کو کس کو روزہ چھوڑنا کے لیے جائز ہے اور جس کو نہیں ہے، اگرچہ دن میں سفر کا پختہ ارادہ ہو۔ اچھا جی، نمبر 5، بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر سفر میں بغیر روزے کے تھا اور کچھ کھا پی چکا، اس کے بعد وطن واپس آیا تو باقی دن روزے داروں کی طرح گزارے، کھانے پینے سے احتراز کرے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر روزہ نہیں ہے تو واپس گھر آ کر تو پھر جو باقی لوگ بیٹھے ان کے سامنے یہ کہ کھانا پینا نہ کرے، کیونکہ وہ روزے سے ہوں گے۔ اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت واپس آ گئے جبکہ روزے کی نیت ہو سکتی ہو، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لیں۔ یعنی صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں اس نے کھایا تھا، لیکن فجر کی اذان ہونے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اور وہ اپنے وطن میں اس وقت پہنچا جب ابھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے سے اس ٹائم پہ وہ پہنچ گیا، تو اس ٹائم وہ نیت کر لے تو اس کا روزے کا ہو جائے گا۔ اچھا آگے ہے کہ بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ اسی طرح اگر حاملہ خاتون کا اگر بچے یا اپنی جان کا خطرہ ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ عورت کے لیے جو منتھلی جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں ایام میں، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے یعنی نفاس، اس دوران روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، اس میں وہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ احترام رمضان اسی ضمن میں ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بیمار، مسافر یعنی حیض نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کریں، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں۔ اچھا، اگر عورت کو روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو وہ بقیہ دن کھا پی سکتی ہے، روزے دار کی طرح رہنا ضروری نہیں، اور اگر پہلے سے حیض یا نفاس میں تھی اور رمضان کے دن میں پاک ہوگی تو بقیہ دن روزے دار کی مانند رہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گی۔ مذکورہ جتنے بھی میں نے آپ کو ریزنز میں سے کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ سکا تو بعد میں جب عذر جاتا رہا تو جلد روزہ قضا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں، قضا روزوں میں اختیار رہے کہ لگاتار رکھے یا ایک ایک دو دو کر کے رکھ سکتا ہے، جیسے بھی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کے اندر روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، اور کن چیزوں میں روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا۔